اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ ساری کائنات میں آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ جایا ہے، نہ رب نے کوئی اور ایسا بنایا ہے۔ جتنی انبیاء آئے شان والے تھے، آمنہ کے لال سب سے بڑی شان والے تھے۔ جتنی انبیاء آئے ان کو معراج ہوا تو زمین پر، میرے آقا کو معراج ہوا تو عرش بری پر۔ جتنی انبیاء آئے پہلے ہیں، تذکرے ان کے بعد میں ہوئے ہیں۔ میرے آقا آئے بعد میں ہیں، تذکرے سب سے پہلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میرے مولا سب سے پہلے تذکرہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ جب تک کچھ بنا ہی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، کوئی نظام تھا ہی نہیں کائنات کا، نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، اکیلا میرا رب ہی رب تھا، بلکہ رب کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا، جو رب نے کوئی بنایا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی میرے آقا کا نام میرا رب خود لے رہے تھے، جب رب کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، ان علماء سے پوچھو کہ 1000 نوری سال قبل دنیا بننے سے پہلے میرے رب نے اسی قرآن کی کلام اللہ کی جو میرے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کی سورہ یاسین کی 1000 نوری سال پہلے تلاوت فرمائی۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک، اس کا مقصد آقا موجود تھے، رب مخاطب فرما رہے انک تھا موجود کیا؟ آپ کا نور ہدایت اور نور نبوت آپ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور ہدایت کو پیدا کیا۔ جب نور کا نام آتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ ملائکہ بھی تو نور ہیں، جنت بھی نور ہے، حور و غلمان بھی تو نور ہیں، عرش و کرسی بھی تو نور ہے، چاند سورج ستارے بھی تو نور ہیں، ہر آنکھ میں بھی تو نور ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے آقا کے نور کے ساتھ کسی بھی نور کو ملاؤ گے تو گستاخی ہو جائے گی۔ میرے رب نے محبوب کا نور ہی الگ بنایا ہے۔ جیسے دن کی ضد رات ہے، خوشی کی ضد غمی ہے، زندگی کی ضد موت ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، رب نے محبوب کا وہ نور بنایا جس کے آگے ظلمت آنے ہی نہیں دی، ضد آنے ہی نہیں دی، یعنی وہ نور ہدایت ہے، وہ نور نبوت ہے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ تو بتائیں پھر آپ نے کیا پیدا فرمایا؟ پہلے میرے آقا کا نور نبوت اللہ نے پیدا فرمایا، پھر دوسری تخلیق میرے مال ہے، تیسری تخلیق میرے اللہ کا عرش ہے، اور چوتھی تخلیق کرسی ہے، پانچویں تخلیق لوح محفوظ ہے، اور چھٹی تخلیق میرے اللہ کا قلم ہے۔ فرمایا رب نے قلم پیدا کیا، زمین و آسمان کے خلا سے بھی بڑا ہے، نور کا ہے۔ فرمایا تقدیر عالم کو لکھ دو اور لوح محفوظ پہ لکھ دو، لیکن میری عرش اولا پہ ایک عبارت الگ لکھ دو، اور میں لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ ہی میرے رب نے عرش اولا پہ لکھوا دیا۔
ہزاروں سال بعد سبحان اللہ نہیں کہتی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سبحان اللہ کہہ دو گے تو میرا رب تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ جب مجمع سے جاؤ گے تمہارا اپنا باغ جنت میں تیار تمہیں ملے گا۔ ایک دفعہ کہنے کی دیر ہے، ساتوں زمانوں آسمان و زمین کا خلا بھی اللہ تمہارا نیکیوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کو لفظ سبحان بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا ہر مخلوق کی تسبیح میں رب نے لفظ سبحان داخل کر دیا۔ تسبیح کا معنی بھی سبحان سے آیا ہے، نماز کی ابتدا بھی سبحان اللہ سبحانک اللہم سے ہے، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی۔ بلکہ میرے رب نے قرآن میں خود اپنا نام لیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ رب کو تو اپنا نام سبحان بڑا ہی پسند ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو ذکر عطا کیا تھا، اللہ کے پیغمبر جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو 70 لہجوں میں، 70 انداز میں، مزامیر کی شکل میں وہ ذکر آگے پھیلتا جاتا تھا، 70 سروں میں بدل جاتا تھا۔ کسی سر نے جا کے آواز نے، لہجے نے پہاڑوں کو مسحور کر دیا، کسی لہجے نے درختوں کو کر دیا، کسی نے پرندوں کو کر دیا۔ انہوں نے رب سے اجازت مانگ لی، اللہ تیرے پیغمبر داؤد کی آواز میں اتنی لطف و سرور ہے، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی ساتھ ذکر کرتے جائیں۔ رب نے اجازت عطا فرما دی۔ ایک دن داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا کہ میرے مولا، جو میں آپ کا ذکر کرتا ہوں یہ پرندے سن لیتی ہیں اور پہاڑ بھی سن لیتی ہیں اور درخت بھی سن لیتی ہیں، کیا میری آواز آپ کی عرش پہ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور میں جاؤ جبرائیل میرے پیغمبر کو بات سمجھا کے آؤ۔ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور لے گئے ایک پہاڑ کی جانب، رات تھی، پہاڑ بھی کالا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ پر مارا، پہاڑ روشن و منور ہو گیا۔ فرمایا عصا مارا، ایک پتھر پہ پتھر ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکل آیا، اس پہ عصا مارا، وہ بھی پتھر ٹوٹ گیا۔ پھر تیسرا پتھر نکل آیا، تیسرے کو عصا مارا تو وہ ٹوٹا، تو بیچ میں ایک معمولی نہ نظر آنے والا کیڑا بیٹھا تھا۔ اور میں داؤد پیغمبر خدا ذرا غور تو کریں، کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ اور میں یہاں جبرائیل مجھے کیڑا نظر آیا، البتہ منہ میں نے دیکھا ہے ایک پتا ہے، رزق ہے، رزق منہ میں لے کے کھا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر خدا کان قریب کر جائیں، یہ کیڑا کچھ بول بھی رہا ہے۔ کان قریب کیا تو کیڑے کی تسبیح بھی رب نے سنا دی، اور کیڑا کہہ رہے سبحان الذی یرا مکانی۔ کیڑا بھی میرے رب کا نام سبحان ہی لے رہا ہے، کہہ رہے سبحان الذی یرا مکانی ویسمع کلامی۔ میرے مقام کو رب دیکھ بھی رہا ہے، اور میں جو بولتا ہوں میرا رب سن بھی رہا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میرا رب مجھے یاد رکھتا ہے۔ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ کب اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہوگا۔ پتہ چلا ہزاروں سال بعد، لاکھوں سال بعد اللہ نے فرمایا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، خلقتہ بیدی نفختہ من روحی، پھر میں نے سوچا اللہ آدم کو ہاتھوں سے بنایا، اول البشر بنایا، ابو البشر بنایا، فرما میرے دل میں آیا کہ کبھی آدم نے سوچا ہو اللہ مجھے نبوت بھی دی ہے، اللہ مجھے خلیفہ بھی بنایا ہے، ہاتھوں سے بنایا ہے، جنت میں بسایا، زمین پہ اتارا، اللہ وہ آخری نبی مجھے کیوں نہیں بنا دیا، یا کسی اور نبی کے دل میں خیال آیا ہو، لیکن یہ تو خیال کسی نبی کے دل میں بھی نہیں آیا، بلکہ ایک ہی تمنا آئی کہ اللہم اجعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں وہ محبوب تو نہیں بننا بلکہ اسی محبوب کا ہمیں دے۔ میں نے کہا میرے مولا محبوب آپ کا کب آئے گا؟ فرمایا ہم نے ایک زمانے کا تعین کر دیا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے، دونوں سے اپنے گھر کی تعمیر کروائیں گے۔ میرے دل میں آیا مولا آپ نے پہاڑ تو کسی سے نہیں بنوائے، زمین کسی سے مخلوق سے نہیں بنوائی، آسمان چاند سورج ستارے سمندر و دریا و صحرا آپ کی قدرت کے نظارے ہیں، تو آپ نے بیت اللہ انسانوں سے کیوں بنوایا ہے؟ یہ بھی تو آپ خود ہی بنا دیتے۔ فرمایا عظمت والی جگہ، شرف والا مقام کرۂ ارض کے اوپر رب کا بیت اللہ ہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بیت المعمور ہے، اسی کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے اوپر عرش معلی ہے۔ البتہ یہاں آسمان کا دروازہ نہیں ہے، میں آسمان کا دروازہ اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں عرش موجود ہے لیکن آسمان کا دروازہ بیت المقدس کے اوپر ہے۔ میں نے سوچا اللہ آسمان کا دروازہ کب کھلتا ہے؟ فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا سے گزارش کر دی کہ کملی والا آپ ظہر کی سنتیں پابندی سے پڑھتی ہیں، امت پہ فرض نہ ہو جائیں۔ اور میں عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے ظہر کی سنتیں میں پڑھتا ہوں اس وقت آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا ابراہیم و اسماعیل، ابھی ذبح کا واقعہ مکمل ہوا، دونوں باپ بیٹا رب کے آگے ٹھہرے، مولا ہم امتحان میں پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ رب نے فرمایا میرا ابراہیم تم بھی پاس ہو گئے، تیری بیوی ہاجرہ بھی پاس ہو گئی اور اسماعیل بھی پاس ہو گئے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اور میں ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ اپنا محبوب عطا فرما۔ اور میں میرا ابراہیم آج کے بعد میں رب کبھی تیرے سے کوئی اور امتحان بھی نہیں لوں گا، البتہ میرا گھر بناؤ بیت اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی طرف چل پڑے، اللہ یہاں تو نشان کوئی نہیں ہے، کعبہ بناؤں تو کہاں پہ بناؤں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ رب نے فرمایا ابراہیم میں بادل بھیجوں گا، بادل آ کے رک جائے گا، جہاں سایہ پڑے گا وہاں نشان لگا دینا، میرے کعبے کی بنیاد ڈال دینا۔ بنیاد لگ گئی ہے مولا، کون سا پتھر لگاؤں؟ جبل ابی قبیس کا لاؤں، جبل طور کا لاؤں، جبل رحمت کا لاؤں؟ دو پہاڑوں کی آواز آئی، جبل قیروان کی، جبل ابی قبیس کی۔ پیغمبر خدا پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ جتنی طوفان نوح میں پتھر تھے بکھرے ہوئے سارے ہمارے دامن میں محفوظ ہیں۔ جاؤ جبرائیل سارے پتھر اٹھا کے میرے آدم کو دے آؤ، مقام ابراہیم میرے ابراہیم کی اطاعت کرنے والا اس پہ کھڑے ہوئے، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد ڈالی، 2 رکن بنائے اور 2 دروازے لگائے،
ایک مشرق میں ایک مغرب میں، رکن یمانی اور رکن حجر یہ بنائے، ایک چکر 2 3 4 5 6 7 چکر میں جتنی پتھر تھے کمپلیٹ ہو گئے، ایک پتھر پھر بھی بچ گیا، سمجھ آ گئی بات کہ کعبہ یہیں تک ہے، نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے، یہ حد بندی ہو گئی، پتھر مکمل ہو گئے، اللہ ایک پتھر بچ گیا ہے، اس کو کہاں لگاؤں؟ اندر لگا دوں، چھت پہ لگا دوں؟ اور میں نہیں ابراہیم ان کو ہاتھوں میں رکھ کے مسل ڈالو، جب مسل دیا تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور میں جاؤ جبرائیل ان ذروں کو اٹھاؤ، کوئی ذرہ مشرق میں کوئی شمال و جنوب میں چھوڑ آؤ، جہاں یہ ذرہ گرے گا وہاں میرا گھر بنے گا اور بنت بیت اللہ کہلائے گا۔ یہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے 7 چکر میں، یہیں سے کعبے کے 7 چکر کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ 7 کا فگر آسمانی بھی ہے، رحمانی بھی ہے، اس کے اندر قدرت کے راز چھپے ہوئے ہیں، آپ اس کے راز نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، رب نے یہ راز بتایا ہی نہیں ہے، کھولا ہی نہیں ہے کہ 7 آسمان ہیں تو 8 کیوں نہیں ہیں، 7 زمینیں ہیں تو 6 کیوں نہیں ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، اسی طرح 7 سمندر ہیں، 7 بر اعظم ہیں، دنیا میں 7 رنگ ہیں، قرآن میں 7 مثانی ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ ایک 7 کا فگر آسمانی بھی ہے، رحمانی بھی ہے، اس میں راز چھپے ہیں، اسی لیے جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی 7 ہوتی ہیں، اسی لیے صفا مروہ کے اندر 7 چکر ہیں سعی کے، کعبے کے بھی 7 چکر اسی کی علامت و نشانی ہے، اس کا بھی ایک راز ہے جو میرے رب کے پاس موجود ہے۔ اللہ آپ کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ آپ کا محبوب کب آئے گا؟ فرمایا زمانے کا تعین ہو گیا، ایک دن آئے گا، پیر کا دن ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، صبح صادق کی گھڑی ہوگی۔ آمنہ ماں کا تعین ہوا ہے، باپ عبداللہ کا تعین ہوا ہے کہ یہ 2 آئیں گے، یہ ملیں گے تو میرا محبوب دنیا میں آئے گا۔ میری مٹی اٹھائی گئی تو اس دھرتی سے اٹھائی گئی، تیری مٹی اٹھائی گئی تو اسی عام دھرتی سے اٹھائی گئی، میرے آقا کے بدن عطر و انور کی مٹی اٹھائی گئی تو جنت سے اٹھائی گئی ہے۔ اس لیے وہ مٹی کا ذرہ جب آمنہ کے پیٹ میں آغاز ہوا پہنچا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، کیونکہ جنت کی مٹی میں خوشبو ہے، تو فرمایا خوشبو آنے لگی، جس گلی سے گزر جاؤں مہک جاتی تھی۔ جس دن آمنہ کے لال پیدا ہوئے پورا مکہ معطر بھی ہوا، معمبر بھی ہوا، حجر آمنہ اس کے اندر خوشبو مہکنے لگی۔ بلکہ یوں سمجھیں رب نے محبوب کو پیدا کیا، 2 محلے ہیں مکہ میں، ایک محلے کا نام مسفلہ ہے، دوسرے کا نام معلہ ہے، معلہ ادھر ہے، مسفلہ ادھر ہے۔ معلہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، مسفلہ پست جگہ کو کہتے ہیں، نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ رب نے محبوب کو پیدا کیا تو معلہ میں پیدا کیا، بلند جگہ پہ پیدا کیا، تو آپ کے بدن میں خوشبو تھی جو آپ کو ہاتھ ملاتا کئی دن تک خوشبو نہیں جاتی تھی، جہاں پاؤں رکھ دیتے تھے وہاں سے خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہک جاتی تھی، بلکہ آپ کے بدن عطر و انور سے پسینہ بھی آتا تو اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی تھی، کیوں آپ کی مٹی رب نے یہاں سے نہیں اٹھائی، جنت سے اٹھائی ہے۔ پھر میں اس کے پیچھے چلا کہ وہ جنت تو دیکھوں، وہ ہے کہاں جنت؟ جب میں چلتا گیا تو آخر میں وہ منزل بھی پالی میں نے، مجھے وہ حجرہ اپنی ماں کا نظر آ گیا جس میں میرے آقا آرام فرما ہیں۔ پھر مجھے قرآن مل گیا کہ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، جہاں سے اٹھائے جاؤ گے مٹی اٹھے گی، وہیں پہ لوٹائی جائے گی، قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ یہی وہ جنت تھی جہاں سے میرے آقا کی مٹی اٹھائی گئی، کہ آپ نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ علماء نے لکھا ہے آپ کی قبر اور آپ کا منبر اور ریاض الجنہ قیامت کے دن اللہ اٹھا کے اسی طرح جنت میں رکھ دیں گے۔ یہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ آپ کو مدینے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی
مدینے والے آقا کا غلام بنائے. آمین کہہ دیں. غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے غلام بنو گے؟ کوئی فصلی غلام ہے، فصلی غلام سمجھتے ہو؟ فصلی جیسے فصلی نمازی بھی ہوتے ہیں. رمضان آتا ہے ٹوپیاں پہن کے مسجد میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. رمضان گیا تو آنا بھی بند جانا بھی بند، ٹوپیاں بھی اتر گئی پتہ بھی نہیں چلتا یہ نمازی کہاں چلے گئے. ربیع الاول آتا ہے پورے پاکستان میں گلی گلی میں مجھے عاشق نظر آنے لگ جاتی ہیں. محفلیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہیں، جو کوئی خلاف شریعت بھی ہیں، میں ان کی تائید نہیں کرتا، لیکن جب ربیع الاول گیا تو مجھے عاشق کہیں ملتا ہی نہیں ہے. یہ جز وقتی نیک بننا ختم کرو، جز وقتی عاشق بننا اب ختم کرو. جب تک زندگی کا آخری سانس ہے مدینے والے آقا کے غلام بنو. بنو گے نہیں بنو گے مدینے والے آقا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو غلام، ایسے منہ پہ پھیرو. یہ غلامی میں داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ غلامی میں ہے یا داڑھی نہیں ہے؟ اگر داڑھی نہیں ہے تو غلامی میں ادھورے ہیں. میں آپ کو نبی کا عاشق مانتا ہوں اور کسی طرح آپ کو کم تر نہیں مانتا. آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی ہے، عشق مدینہ بھی ہے، عشق اہل بیت بھی ہے، عشق اصحاب بھی ہے، عشق ائمہ بھی ہے. آپ کے سینے کے اندر عشق اولیاء بھی ہے اور عشق علماء بھی ہے. آپ کے سینے میں عشق قرآن بھی ہے، عشق اسلام بھی ہے. آپ عشاق کی جماعت بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑی سی کمی ہے کہ آپ کا چہرہ میرے نبی کے چہرے کے ساتھ نہیں ملا، اہل بیت کے چہرے سے نہیں ملا، شہید کربلا کے چہرے سے نہیں ملا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس غلامی کے اندر جو آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، میں نے نشاندہی بھی کر دی ہے، اس کے اندر آج ایک عزم کر کے جائیں. اس جلسے میں آئے ہیں کچھ لے کے جائیں کہ آج کے بعد میں چہرہ ویسے بناؤں گا جو میرے آقا کو مدینے میں پسند آئے اور میرے رب کو عرش بری پہ پسند آئے. شیطان کو خوش نہ کرو تیرا دشمن ہے، سجن کو خوش کرو جو مدینے میں ہے، وہ تیرا سجن بھی ہے خیر خواہ بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا رب کو راضی کر کے جنت میں جائے گی، میرے رب مجھے راضی کریں گے تب میں محمد جنت میں جاؤں گا. کملی والا اب کب راضی ہوں گے؟ پر میں جب میرا آخری امتی جنت میں چلا جائے گا میں رب سے راضی ہو جاؤں گا. یہ خیر خواہی ہے. میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا، میں تمہیں عرش بری کے نیچے ملوں گا، میں تمہیں عدل کے ترازو کے بعد ملوں گا، میں امت کو چھوڑوں گا نہیں. یہ خیر خواہی ہے. مدینے والے کی اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ جی داڑھی میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے بزرگ دادا جی تھے، وہ فرماتے تھے شریعت کہتی ہے کہ کچھ بال ہیں کاٹنے والے، جیسے مونچھیں کاٹو، بغل کے بال کاٹو، زیر نہ بال نہ پاکیں کاٹو، لیکن جب تم کاٹنے لگتے ہو جن کے نہ کاٹنے کا حکم ہے پاکیزہ بال، وہ میرے نبی کی سنت والے ہیں، تم ان کو بھی ساتھ کاٹ دیتے ہو. کیا تم نے دونوں کو برابر سمجھا ہوا ہے؟ کبھی مڑ کے دیکھا ہے کہ میں نے نبی کی سنت کے پاکیزہ بال کہاں پہ ضائع کر دیے ہیں؟ نبی کی سنت کے پاکیزہ بال میں نے حمام نائی کے پاؤں میں گرا دیے ہیں، وہ گندی نالی میں بہتے جا رہی ہیں. تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ منہ تو دکھانا ہی پڑے گا. آپ سے پوچھا گیا کملی والا آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ اور میں چہرے سے ہوگی، قد سے نہیں، رنگت سے نہیں، عمل سے نہیں، چہرے سے آئے گی. میری امت کے چہرے بتائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کس زمانے کے نبی ہیں؟ آواز آئے گی نبی نہیں ہے، نبی آخرت زمان کی امت آ رہی ہے. 80 صفحے ہیں میرے آقا کی قیامت کے دن امت کی. سجاؤ گے داڑھی نہیں سجاؤ گے؟ میں کسی اور سے سوال نہیں کر رہا، میں اپنے جنت کے ساتھیوں سے کر رہا ہوں. آپ میرے جنت کے ساتھی ہیں، میں آپ کی جنت کا ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ سے آج دعا مانگیں گے کہ میرے مولا ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما. آمین کہہ دیں. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے اور ایک ہی پروگرام کے لیے مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا اور اس علاقے میں میرا آنا جانا رہتا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول کرے، میرا آنا بھی قبول کرے. اللہ تعالیٰ
صراط مستقیم پہ رکھیں اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول بھی کر لی ہے، مقبول بھی فرما لی ہے۔ مجھے بھی آپ کو بھی سب گناہ رب نے معاف کر دیے، شک نہ کرنا، شک گناہ ہوتا ہے۔ البتہ جتنی توبہ کر لیں، نمازیں معاف نہیں ہوتی، روزے معاف نہیں ہوتے، زکاتیں معاف نہیں ہوتی، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ نیت فرما لیں کہ رب کریم ہمیں اس وقت تک موت ہی نہ آئے جب تک ہم یہ سارے حقوق خود ادا نہ کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار کریں گے نا۔ اور آخری ایک میں التجا کروں گا کہ آج کے بعد وعدہ کریں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں نا، عیب ہے میرے جنت کے ساتھیوں، عیب ہے جھوٹ بولنا، عیب ہے، ذلت ہے، خفت ہے، رسوائی ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، خسارہ ہے۔ سچ بولو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچے بنو، سچوں کو دوست بناؤ، سچے سچوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ بیٹھے ہیں تمہارے سامنے حضرت حالجوی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالجی شریف گئے تھے، حضرت مولانا سائیں حماد اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ، تمہیں کیا پتا ان ہستیوں کو رب نے کیا مقام و شرف عطا کیا تھا۔ میرے والد صاحب اکثر جاتے تھے اور مجھے انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ جب میں گیا تو میری جان پہچان نہیں تھی حالجی شریف میں، تو میں جا کے پیچھے پیچھے بیٹھ گیا، مجلس لگی ہوئی تھی، ذکر کا حلقہ تھا، مغرب کے بعد میں پیچھے بیٹھ گیا تو حضرت کی نظر جب میرے اوپر پڑی تو دو خادم بھیجے اور میں جو نوجوان پیچھے بیٹھ رہا ہے اس کو آگے لے آؤ۔ حضرت کو کشف ہو گیا تو حضرت نے مجھے بلا لیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں ایک بندہ چیختا چلاتا حضرت کے پاس آیا، واقعہ بھی سن لیں پھر، چیختا چلاتا آیا اور حضرت نے فرمایا کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت نے دروازے میں دو بڑے خادم ٹھہرائے ہوئے تھے، اونچے لمبے قد والے تکڑے جوان، ایک بندہ بڑی بڑی مونچھوں والا آیا۔ حضرت نے ان کو نصیحت دے رکھی تھی کہ میرے پاس بڑی مونچھوں والا نہ آئے، میرے آقا نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، میں بھی نہیں دیکھوں گا۔ تو اسے روکا بھی، پہلے مونچھیں چھوٹی کرو، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ وہ جوان شیر تھے، اس کو پکڑ کے نیچے گرا لیا اور اس کے چڑھ کے اس کی مونچھیں کاٹ دی اور وہ روتا ہوا حضرت کے پاس آ گیا۔ حضرت دیکھیں میری مونچھیں آپ کے خادموں نے کاٹ لی ہیں، اگر کٹوانی تھی تو بندے کی رضا شامل ہونی چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ حضرت نے ایسے اشارہ کیا منہ پہ بھی ایسا بولو، خاموش رہو، ساتھ بیٹھو ساتھ بیٹھو۔ کس نے کاٹی ہیں آپ کی مونچھیں؟ بولے میں وہ جو دو ٹھہرے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا یہ بڑے ظالم ہیں، یہ اپنے مرشد کی مونچھیں روز کاٹ دیتے ہیں، تیری کہاں چھوڑتے تھے یہ؟ دیکھیں کیسی بات سمجھائی اسے، یہ اپنے پیر کی مونچھیں کاٹتے ہیں، تیری کہاں چھوڑتے تھے؟ اس کے بعد اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، میں نے کئی لوگوں کو پنجاب میں مونچھیں کٹوائی ہیں، داڑھیاں رکھوائی ہیں۔ ہماری تعلیم اور ہماری تربیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی مجالس میں جانا آنا نصیب فرمائے اور صالحین کی صحبت اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے قائد حضرت مولانا قائد ملت اسلامیہ، اسے پاکستان کے قائد نہیں ہیں، تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے بندوں کی۔ جا کے پوچھو عرب والوں کو، عجم والوں کو، 24 ملکوں میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ہمارے قائد کی تعریف نہ کرتی ہو۔ 24 ملکوں میں تو میں ہوا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کے کام میں برکت دے۔ میرا حضرت کے ساتھ 40 سال پرانا رفاقت ہے، 40 سال حضرت کی، جب ابھی مفتی صاحب زندہ تھے اس وقت سے میرا حضرت سے تعلق ہے
اور ہمیشہ میں 9 ستارے کے جھنڈے بھی بناتا رہا ہوں. اللہ نے مجھے شرف دیا ہے. میں نے حل اپنے سائیکل کے اوپر رکھ کے چھوٹا حل، اس کے بھی الیکشن میں میں نے ورک کیا تھا. پھر اللہ نے کھجور کا دیا، حل کا دیا. یہ سارے الیکشن ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں ان کو کامیاب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.